بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کا ہمارا RDBMS کا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ DBMS آرکیٹیکچر کے بارے میں. تو چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میں اس کو ایکسپلین کر جاتا ہوں. دا ڈیزائن آف اے DBMS ڈیپینڈس آن اٹس آرکیٹیکچر، یعنی جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا جو ڈیزائن ہے وہ اپنے آرکیٹیکچر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یا انحصار کرتا ہے. اٹ کین بی سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ، اور یہ جو آرکیٹیکچر ہے یہ سینٹرلائزڈ ہو سکتا ہے جس کو بہت سارے یوزر یا کلائنٹ جو ہیں وہ ایکسیس کر سکتے ہیں اور وہ کسی ایک جگہ پر موجود ہوگا، اور اس کی لوکیشن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہو. جبکہ ڈی سینٹرلائزڈ اگر ہم ایک نیٹ ورک کے انوائرمنٹ میں دیکھیں تو اگر بہت ساری ڈیٹا بیسز ہیں جو کہ آپس میں ڈفرینٹ لوکیشن کے اوپر کنیکٹڈ ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ڈی سینٹرلائز یا ڈسٹریبیوٹیڈ کہیں گے. دا آرکیٹیکچر آف اے DBMS کین بی ایدر سنگل ٹیئر کو یہاں پہ ہم لیئر کہیں گے، اور ملٹی ٹیئر. سنگل بھی ہو سکتا ہے اور ملٹی بھی ہو سکتا ہے. ان ون ٹیئر آرکیٹیکچر یا سنگل ٹیئر جسے کہتے ہیں، دا یوزر انٹریکٹس ود دا DBMS اینڈ یوزز اٹ ڈائریکٹلی. تو جو DBMS ہے اس کے ساتھ یوزر کا براہ راست جو ہے وہ انٹریکشن ہوگا یا تعلق ہوگا. اینی چینجز ڈائریکٹلی بی ڈن آن دا DBMS اٹ سیلف، اور جو بھی تبدیلی ہوگی وہ براہ راست DBMS یا اس کی ڈیٹا بیس کے اوپر ہی ہوگی. اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ انف ٹولز اینڈ سیکیورٹی فار اینڈ یوزرز آن دا کلائنٹ سائڈ. لیکن اس میں بہت زیادہ ٹولز موجود نہیں ہیں اور سیکیورٹی بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اس کو جو ہے آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ون ٹیئر کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے. دس آرکیٹیکچر از سملر ٹو اے بیسک کلائنٹ سرور ماڈل. کلائنٹ سرور تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ اگر ایک نیٹ ورک انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک سسٹم ایسا ہے جو کہ سپیریئر ہے اور اس کے اندر تمام قسم کے سوفسٹیکیٹڈ جو پروگرامز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کو ڈفرینٹ مشینز کے اوپر بیٹھ کے جو یوزر ہیں وہ ان کو یوز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو آرکیٹیکچر ہے یہ اسی طرح کا ایک ماڈل ہوگا. دا اپلیکیشن ایٹ دا کلائنٹ سائٹ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ ود دا ڈیٹا بیس ایٹ دا سرور سائٹ، یعنی جو ڈیٹا بیس سرور ہوگا اس کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے ایک خاص طرح کی اپلیکیشن یوز ہوگی جو کہ کلائنٹ سائٹ کے اوپر رن ہوگی. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ APIs، یعنی اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیسز، لائک ODBC جو ہے وہ ایک انٹرفیس ہے جو کہ مائکروسافٹ کی طرف سے دیا گیا ہے تاکہ ڈیٹا بیسز کے ساتھ کنیکٹیوٹی بنائی جا سکے. اس کا مطلب ہے اوپن ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی. جبکہ ایک جاوا والوں نے بھی دیا ہوا ہے جو کہ جاوا کی جتنی پروگرامنگ یا اپلیکیشنز ہیں ان کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کے، جو کہ جاوا ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کہلائے گا. آر یوز فار دس انٹریکشن. The application on the client side establishes a connection with the server side in order to communicate with the databases. تو اپلیکیشن یعنی وہ جو اپلیکیشن ہے وہ کلائنٹ سائڈ کے اوپر کنیکشن بنانے کے لیے استعمال ہوگی جو کہ سرور سائڈ کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گی. The server side is responsible for process the query. تو جو سرور سائڈ ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ پروسیس کرے گی جو کیوری آئے گی کلائنٹ کی طرف سے ایز ریسیو فرام دا اپلیکیشن آن دا کلائنٹ سائڈ، تو وہ اس کو پروسیس کرنے کی ذمہ دار ہوگی. تو 2 ٹیئر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ نے ریزرویشن کروانی ہے ریلوے میں یا آپ نے کسی جہاز کی کروانی ہے ریزرویشن کہیں جانے کے لیے، تو اگر آپ وہاں جا کر اس کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک فارم دیں گے جس میں آپ اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے لکھ کے جب انہیں دیں گے تو وہ اپنے سامنے رکھی ہوئی مشین سے آپ کی وہ انفارمیشن انٹر کر کے جو ڈیٹا بیس سرور کے اوپر پروسیس کروائیں گے. اگر وہاں پر آپ کی سکسیزفل پروسیسنگ ہوگی، یعنی اگر سیٹس اویلیبل ہوئیں تو پھر تو آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے. لیکن یہ جو ٹیئر ہوگا یہ 2 ٹیئر کہلائے گا. نیکسٹ اس کی ایک ڈائیگرام ہے، اس کو آپ دیکھیں. اپلیکیشن کلائنٹ یعنی جتنے بھی یوزر ہوں گے جو کہ کلائنٹ مشین پر ہوں گے وہ اپنی ریکویسٹ بھیجیں گے یا کیوری بھیجیں گے، اور وہ کیوری جو ہے وہ یہاں پہ پروسیس ہوگی، اور پروسیس ہونے کے بعد آپ کو
اس کا رزلٹ ملے گا. اب اس میں اس کا کچھ ایڈوانٹیج بھی لکھا ہوا ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. یعنی اس کو مینٹین کرنا, مینٹیننس کرنا اس کی آسان ہے کیونکہ 2 ہی ٹیئرز ہیں, جبکہ اس کے جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں اس میں اسکیلیبلٹی, یعنی اس میں بہت کم جو یوزر ہیں یا کلائنٹ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور اس کی سیکیورٹی بھی کم ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یوزر ہے اس کی وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کی ڈائریکٹ انٹریکشن ہے, تو اس وجہ سے بھی اس میں سیکیورٹی کا لیول کم ہے. اب چلتے ہیں تھرڈ کی طرف. تو تھرڈ ٹیئر آرکیٹیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از این ادر لیئر بٹوین دا کلائنٹ اینڈ دا سرور. اس میں ایک میڈیٹر لیئر, جیسے مڈل لیئر کہیں گے, وہ ایڈ ہو جاتی ہے اس میں. دا کلائنٹ ڈز ناٹ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ ود دا سرور, جس میں جو سرور کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ کلائنٹ کی ڈائریکٹلی نہیں ہو پاتی. انسٹیڈ اس کے بجائے اٹ انٹریکٹس ود این ایپلیکیشن سرور, تو ڈائریکٹ اس کے ساتھ نہیں کر سکتا, تو وہ کس کے ساتھ انٹریکشن کرے گا؟ ایپلیکیشن سرور کے ساتھ کرے گا, بجائے اس کے کہ وہ ڈیٹا بیس سرور سے کرے, وچ فردر کمیونیکیٹس ود دا ڈیٹا بیس سسٹم. اور یہ جو ایپلیکیشن لیئر ہوگی یہ دراصل ڈیٹا بیس سسٹم کے ساتھ انٹریکشن یا کمیونیکیشن کرے گی. اینڈ دین دا کیوری پروسیسنگ اینڈ ٹرانزیکشن مینجمنٹ ٹیکس پلیس. اور اسی کی بنا پر جو پروسیسنگ ہے کیوری کی, جو کہ کلائنٹ کی طرف سے آئی ہے, اس کے اوپر پروسیسنگ ہو سکتی ہے اور اس کا جو آنسر ہے یا اس کے جو ریزلٹ ہے وہ دیا جا سکتا ہے. دس انٹرمیڈیٹ لیئر از آلسو کالڈ بزنس لیئر. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے ایپلیکیشن سرور کی, تو اس کو ہم بزنس لیئر بھی کہہ سکتے ہیں. دس ٹائپ آف آرکیٹیکچر از یوزڈ ان کیس آف لارج ویب ایپلیکیشن. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے موبائل سے, اپنے لیپ ٹاپ سے آپ ایزیلی کسی بھی جہاز یا کسی بھی ریلوے کی آپ ریزرویشن ایزیلی کروا سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. نہ صرف آپ بلکہ تھاؤزنڈز آف جو پیپل ہیں وہ ایک ہی وقت میں کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی اماؤنٹ میں کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم نے 3 ٹیئر آرکیٹیکچر کو ایک ڈائیگرام کی شکل میں نے دکھایا ہوا ہے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈیٹا بیس ٹیئر ہے اس کے ساتھ اپلیکیشن ٹیئر انٹریکٹ کر رہا ہے, جبکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پریزنٹیشن ٹیئر انٹریکٹ کر رہا ہے. یعنی یوزر کو نہیں پتہ کہ ڈیٹا بیس جو سرور ہے وہ کہاں پر ہے, اور اس کو ضرورت بھی اس کی نہیں ہے. وہ اپنی کیوری بھیجے گا جو کہ آئے گی اپلیکیشن ٹیئر کی طرف, اور پھر اس کو پروسیسنگ یہاں پر ہو جائے گی. اب اس میں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس میں ڈائیگرام میں ہم نے دیکھا, تو اس کو الگ الگ اب ہم آگے دیکھتے ہیں. جو ڈیٹا بیس ڈیٹا ٹیئر ہے, دا ڈیٹا بیس اسٹورز ود اٹس کیوری پروسیسنگ لینگویج. تو اس میں اپنی لینگویج یوز ہو رہی ہے جو کہ اس کو پروسیس کر رہی ہے. آلسو ہیو دا ریلیشن, جس میں ٹیبلز بنے ہوئے ہیں, ریلیشن جسے کہا جاتا ہے, جو کہ دیٹ ڈیفائن دا ڈیٹا, جس میں ڈیٹا موجود ہے, اینڈ دیئر کانسٹینٹس, اور اس کی جو بھی کنڈیشنز ہیں یا جو پابندیاں ان ڈیٹا پر لگائی گئی ہیں وہ موجود ہیں. جو مڈل لیئر ہے اس کو اپلیکیشن مڈل ٹیئر کہہ رہے ہیں. اٹ یوز دا اپلیکیشن سرور اینڈ دا پروگرامز دیٹ ایکسیس دا ڈیٹا بیس. تو یہ دراصل کیا کر رہا ہے کہ وہ ایک میڈیٹر کا کام ادا کر رہا ہے, اور اس کے اپنے پروگرامز ہیں جو کہ ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہے ہیں. یوزر یا جو ہماری ٹاپ کی لیئر ہے, نون ایز اینڈ یوزرز, دے نو نتھنگ اباؤٹ دا ایگزسٹنس آف دا ڈیٹا بیس بیانڈ دس لیئر. اس کے بعد یعنی جب وہ کیوری بھیج دیتے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ ڈیٹا بیس کہاں پڑی ہوئی ہے, اور اس کی موجودگی کا ان کو کچھ علم نہیں ہے. ایٹ دس لیئر ملٹیپل ویوز آف دا ڈیٹا بیس کین بی پرووائڈیڈ بائی دا اپلیکیشن لیئر. تو جو بھی ڈیٹا بیس سے پروسیس ہونے کے بعد ڈیٹا آئے گا اس کو ویوز کی شکل میں جو ہے وہ جو ہے بھیج دیا جائے گا. کہاں پہ؟ جو اس کی ٹاپ لیئر ہے, جو کہ یوزر پریزنٹیشن ٹیئر ہے. تو یہ دراصل اس کا رزلٹ ہوگا, اور اس میں اس کی انفارمیشن ہوگی جو وہ چاہ رہا ہے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی. آپ اس کو غور سے پڑھیں, سمجھیں, اور اس کے نوٹس تیار کر لیں. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ.